جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن پر آل چینل میں کرنٹ افیئر، جی کے اور اسلامیات کے حوالے سے، پاکستان افیئرس کے حوالے سے امپورٹنٹ کوشچنز اور امپورٹنٹس جو ٹاپکس ہے وہ اپلوڈ ہوتے جا رہے ہیں کمپٹیٹیو ایگزامز کے لحاظ سے۔ اور اسی طرح آج ہم نے جس ٹاپک کا چناؤ کیا ہے وہ ڈیلی آپ سنتے ہو، عمران خان صاحب NRO شریف برادرز کہتے ہیں کہ ہم نے NRO نہیں لینا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی NRO دینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ NRO نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہے کیا NRO دراصل اس کا جو ایبریویشن ہے وہ ہے نیشنل ریکونسلیشن آرڈیننس۔ یہ ایک آرڈیننس ہے جو پاکستان کی جو ڈیلی لحاظ سے آپ اس کو سنتے رہو ہو۔ اس NRO کا جو ایبریویشن ہے نیشنل ریکونسلیشن آرڈیننس، اس کو کہتے ہیں۔ اس کو میں سمپل الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا، سمپل الفاظ کے بعد پھر میں آپ کو لے کر آؤں گا کہ کس نے اس کو پروڈیوس کیا تھا، اس کی کیا امپورٹنٹس ہے، ہمیں اس کے لحاظ سے کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس کے لحاظ سے کون سے کوشچنز ہم نے یاد رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلے آئیے پہلے سمپل ایگزامپل کے ساتھ فرض کریے پاکستان کا حکمران ہے، یہ پاکستان کی عوام ہے، یہ پاکستان کا ڈاکو ہے۔ کیا کیا؟ ڈاکو نے عوام کو لوٹا، پاکستان کے خزانے کو لوٹا، اس نے کوئی مرڈر کیا، اس نے کوئی منی لانڈرنگ کیا، اس نے کوئی چوری کیا، اس نے عوام کو لوٹا۔ ٹھیک ہے، لوٹنے کے بعد حکمران اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کو معافی دے دیتا ہوں، آپ نے یہ جرم کیا ہے، آپ کو دوسری مرتبہ یہ جرم نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا اس مرتبہ جو میں آپ کو معافی دے دیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں، اس معافی نامہ کو اس کو کہتے ہیں NRO، کہ آپ نے دوسری مرتبہ یہ جرم بالکل نہیں کرنا ہے، اس مرتبہ تو آپ نے کر لیا، دوسری مرتبہ آپ نے یہ جرم نہیں کرنا ہے، لہٰذا میں آپ کا یہ جرم معاف کرتا ہوں۔ اس معافی نامے کو ہم کہتے ہیں NRO۔ ٹھیک ہے، اس NRO کا جو ایبریویشن ہے نیشنل ریکونسلیشن آرڈیننس کہتے ہیں۔ یہ NRO سب سے پہلے پاکستان کے اندر جنرل پرویز مشرف نے 5 اکتوبر 2007 کو لگایا تھا۔ کب؟ 5 اکتوبر 2007 کو لگایا تھا۔ کب لگایا؟ 5 اکتوبر 2007 کو۔ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پاکستان کے تقریباً 248 بہت بڑے کرپٹڈ لوگ اس کیسز کے اندر ملوث تھے، یعنی اس کیسز کے اندر تھے جس کے اوپر بہت بڑے کرپشن کے کیسز تھے۔ جس طرح پاکستان کا پولیٹکس، فاروق ستار، الطاف حسین، آصف علی زرداری اور کئی قسم کے سرمایہ دار لوگ تھے، وہ کرپشن کے کیسز کے اندر انوالوز تھے، انہوں نے منی لانڈرنگ کیا تھا تو وغیرہ وغیرہ۔ تو جنرل پرویز مشرف نے یہ NRO ان کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، یہ جنرل پرویز مشرف نے یہ NRO کیوں دیا، کیا وجہ تھی؟ جنرل پرویز مشرف نے یہ NRO اس لیے دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے یہ NRO اس لیے دیا کیونکہ پاکستان نے جب 1998 کے اندر ایٹمی دھماکے کیے تھے تو پاکستان کی جو معیشت تھی وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ پاکستان کے اوپر سیکشنز، پابندیاں لگ رہی تھی۔ تو اس پابندیاں پاکستان کی اکانومی کو بچانے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ پاکستان کے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جس کے اوپر کیسز ہے، جس کے اوپر کرپشن، منی لانڈرنگ کے کیسز ہے، یا جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ ملک کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں میں اس کو معاف کروں گا۔ معاف کرنے کے بعد وہ پاکستان آئیں گے تو اس کے پیسے بھی پاکستان کے بینکوں کے اندر آ جائے گا، تو اس کو میں کیا کروں گا، اس کو میں پاکستان کے اندر جب وہ آ جائیں گے تو اس کو پاکستان کی اکانومی جو ہوگی وہ ڈیولپڈ ہوتی جائے گی اور پاکستان اس کا معیشت بڑھے گا۔ تو اس ٹائم تقریباً NRO جب پرویز مشرف نے دے دیا تھا تو اس ٹائم پاکستان کو جو چیف جسٹس تھا وہ جسٹس چودھری افتخار تھا، جس کو بعد میں برطرف کر دیا گیا، پھر بعد میں جسٹس عبد المجید ڈوگر کو لایا گیا تھا۔
کیوں نہیں کہ اگر آپ کا چیف جسٹس آپ کی بات نہ مانے تو آپ اس کو برطرف کر دو، دوسرا چیف جسٹس کو لے کر آؤ. ہر چیز ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر اگر آپ کے پاس پاور ہو تو اللہ کرے کہ اس ملک کے اندر تھوڑا سا انصاف بھی آ جائے. تو یہ جنرل پرویز مشرف نے 5 اکتوبر 2007 کو NRO لگایا تھا، NRO دیا تھا لوگ پاکستان کے پولیٹیشنز کو، پاکستان کے جو ظالم لوگ تھے ان کو دیا تھا. اس NRO کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا. کب؟ 2009 16 دسمبر 2009 کو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. اچھا، پرویز مشرف نے جو NRO دیا تھا پاکستان کے پولیٹیشنز کو، وہ کتنے سال کے لوگوں کے جو مقدمات تھے، وہ کتنے مقدمات تھے، وہ جو 1 جنوری 1986 سے لے کر کے جو اکتوبر 1999 تک جو لوگوں کے مقدمات تھے، اس ٹائم تک یعنی 1986 سے لے کر کے 1999 تک جو لوگوں کے اوپر مقدمات تھے، اس مقدمات کو انہوں نے ہٹا دیا. جب ہٹا دیا تو یہ تقریباً 20 سال بنتے ہیں. 1 جنوری 1986 سے لے کر کے 12 اکتوبر 1999 لوگوں کے اوپر جو کیسز تھے اس کو عدالت سے ختم کر دیے گئے. ٹھیک ہے، پرویز مشرف نے اس کو ختم کر دیا. 20 سال بنتے ہیں. کیوں ختم کر دیے؟ پرویز مشرف نے اپنی مجبوری بتا دی کہ اس وجہ سے میں نے ختم کر دی. اب NRO دراصل دیکھو، پاکستان کے اندر جب آپ کوئی مرڈر کرتے ہو یا آپ کے اوپر عدالت میں جو کیسز چلتا ہے تو آپ کا نام ECL میں ڈالا جاتا ہے. ECL ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں لایا جاتا ہے. کیوں؟ جب آپ ایئرپورٹ جاتے ہو تو آپ جب باہر جاتے ہو تو ایئرپورٹ میں آپ کو پکڑتے ہیں کہ جی بھائی کہاں جانا ہے. آپ کہو گے کہ میں بار ملک جاؤں گا. وہ کہے گا کہ بھائی جان آپ کا نام جو ہے ECL میں ہے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے، لہٰذا جاؤ آپ ECL سے اپنے نام کو نکال دو تو تب ہم آپ کو جانے دیں گے. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ NRO لے گا. ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ NRO لے گا، یا وہ کیا کرے گا؟ جس طرح زندہ مثال ہے ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے، کیا ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے جس طرح وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ جائے گا جس طرح پاکستان کے اندر بولتے کہتے کہ پیسہ پینک تماشا دیکھ، وہ جا کر کے ڈاکٹر سے 2 نمبر رپورٹس وغیرہ بنا کر کے جج کے سامنے پیش کرے گا. تو وہ یہ اس کو پروو کروائے گا کہ پاکستان کے اندر میری ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی، لہٰذا مجھے باہر چھوڑ دیا جائے، میں باہر جا کر کے اپنا ٹریٹمنٹ کراؤں گا. تو وہ NRO کے ذریعے یا ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے پھر جا کر کے وہ باہر ملک میں اس کو چھوڑا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ECL سے پہلے اس کا نام نکل جائے گا. نکلنے کے لیے ECL سے نام نکالنے کے لیے وہ NRO یا ٹریٹمنٹ کے غرض سے وہ کیا کرے گا؟ باہر ملک جا سکتا ہے، یا اس کو معافی نامہ دیا جائے یا ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے اس کو باہر ملک چھوڑا جاتا ہے. اچھا، یہ NRO کب ختم کر دی گئی؟ یہ NRO تقریباً جب پاکستان کے اندر مشرف صاحب نے NRO لگایا تھا تو پھر اس NRO کو 16 دسمبر 2009 کو اس کو ختم کر دیا گیا. کب؟ 16 دسمبر 2009 کو مشرف صاحب کا لگایا ہوا NRO کو ختم کر دیا گیا، جس میں پاکستان کے جو ججز تھے اور چیف جسٹس تھے اس نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ NRO کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس ہے کہ NRO کب لگایا گیا؟ 5 اکتوبر 2007 کو لگایا گیا. کس نے سب سے پہلے لگایا؟ پرویز مشرف نے لگایا. اور اس کو ریجیکٹ کب کر دیا گیا؟ یعنی اس کو ختم کر دیا گیا. اس کو ریجیکٹ کر